بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بل ابھی رد نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق مفتی ابو محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ڈان نیوز کی پوسٹ کو لے کر ناموس صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بل کے حوالے سے جو خبریں چلا دی گئی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جو بل واپس کیے گئے ہیں ان میں ہمارے بل کا نام نہیں ہے، ایوان صدر کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی نام نہیں ہے۔ مفتی ابو محمد لکھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ لوگوں کی ویڈیو اور غیر مصدقہ خبروں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، مگر ہمارے کچھ خصوصی حضرات اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین کی امید رکھیں، باقی جو خبر سچ ہوئی اس سے انشاءاللہ آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ جڑانوالہ میں توہین مذہب کا مقدمہ درج، تحقیقات شروع، پرتشدد احتجاج پر متعدد گرفتار، رینجرز طلب۔ تفصیلات کے مطابق جڑانوالہ میں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مبینہ واقعہ، ہنگامے پھوٹ پڑے، جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دفعہ 144 نافذ، رینجرز طلب، 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج، تحقیقات شروع، علماء کرام کی پرامن رہنے کی اپیل، نگران وزیر اعظم کا نوٹس، ہنگاموں میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق احتجاج کا یہ سلسلہ بدھ کی صبح اس وقت شروع ہوا جب عیسیٰ نگری نامی علاقے میں 2 نوجوانوں کی جانب سے قرآن مجید کے اوراق کی مبینہ بے حرمتی کی اطلاعات شہر اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں، جس کے نتیجے میں صبح 9 بجے کے قریب مشتعل افراد سینما چوک کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ واقعے کے عینی شاہد اور جڑانوالہ کے مقامی صحافی حسام نے بتایا کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب ایک نوجوان نے چند ایسے پمفلٹ لکھے جو مبینہ طور پر توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں اور مبینہ طور پر قرآن پاک کے چند اوراق کی بھی بے حرمتی کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے بروقت کارروائی نہ کیے جانے پر لوگ مشتعل ہو گئے، جس کے بعد احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ شروع کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 4 گرجا گھر جبکہ 15 مکانات متاثر ہوئے۔ اس موقع پر علماء کرام نے افسوسناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ میوات میں توڑی گئی مسجدوں کی مرمت کا کام شروع۔ تفصیلات کے مطابق میوات میں جلائی اور توڑی گئی مسجدوں کی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے اور متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر راحت رسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کے مختلف وفود میوات کے الگ الگ علاقوں میں ریلیف اور راحت رسانی کے کام میں روز اول سے مصروف ہیں۔ سروے اور قانونی کارروائی کے لیے بھی ریلیف کمیٹی، لیگل سیل اور سروے کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ وفد ایک طرف جہاں فساد میں ہوئے نقصانات اور وہاں کے موجودہ حالات کا جائزہ لے رہا ہے، وہیں دوسری طرف ریاستی سرکار کے اشارے پر مسمار کیے گئے مکانوں اور دکانوں اور اس سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ بھی لے رہا ہے۔ اس علاقے میں شرپسند عناصر کے ذریعے مجموعی طور پر 14 مسجدوں پر حملے کیے گئے، جن میں سے ایک مسجد کو تو پوری طرح جلا دیا گیا، جبکہ 13 مسجدوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جلائی گئی عبادت گاہوں، درگاہوں، مکانوں اور دکانوں کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، اس کی نہ شرعی حیثیت ہے نہ قوم کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے قائم مقام وزیر انصاف شیخ مولوی عبدالحکیم نے آج قوم کے سامنے حکومت کے احتساب پروگرام کے سلسلے میں وزارت انصاف کی 1 سالہ سرگرمیوں کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں مکمل طور پر روک دی گئی ہیں، کیونکہ ان کے بقول مذکورہ جماعتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور ان جماعتوں سے قوم کے مفادات وابستہ ہیں، نہ قوم انہیں پسند کرتی ہے۔ وزارت انصاف کی 1 سالہ سرگرمیوں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں انہوں نے 38 قانونی دستاویزات، 10 پالیسی متون اور 1 قانون سمیت 49 قانونی دستاویزات کا مسودہ تیاری کے بعد منظور کر کے متعلقہ حکام کو بھیج دیا ہے۔ ملک میں کوئلے کے 900 ملین ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور نے اپنے دورہ پروان کے دوران کہا کہ ملک میں کوئلے کے 900 ملین ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ شیخ دلاور نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی فتح اتحاد میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں ایک ایسی صف میں شامل کیا جس نے ایک مقدس اسلامی نظام قائم کیا ہے۔ شیخ شہاب الدین دلاور نے کہا کہ ملک میں 900 ملین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں اور ہرات میں 1200 ہیکٹر اراضی میں نمک کی
کانیں موجود ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت پنجشیر میں زمرد کی 750 کانیں رجسٹر کی گئی ہیں، جن سے کانکنی شروع ہوتی ہی تقریباً 7000 افراد کو روزگار مل جائے گا۔ طالبان حکومت کے 2 سال میں کرپشن کم ہوئی، اقوام متحدہ کا اعتراف۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ نے اعتراف کیا ہے کہ طالبان حکومت کے 2 سال میں افغانستان میں کرپشن میں کمی آئی ہے۔ اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا کہنا تھا کہ طالبان دور حکومت میں بدعنوانی میں کمی آئی ہے۔ سن 2001 میں طالبان کے خاتمے کے بعد کئی سالوں سے مغربی امداد کی رقم سے اس میں اضافہ تھا، تاہم انہوں نے زور دیا کہ طالبان کو لڑکیوں کی تعلیم کو روکنے کے حوالے سے اپنے فیصلوں کو واپس لینا چاہیے۔ بہت سی مغربی حکومتوں کے لیے خواتین کی تعلیم پر پابندی طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان اپنی حکومت کو ایسی حکومت سمجھتے ہیں جس کے قوانین اسلام سے قانونی حیثیت حاصل کرتے ہیں اور حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے مذہبی سکالرز میں عدم اتفاق موجود ہے، اس لیے فی الحال پابندی نہیں ہٹا سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی غاصب قوت کو افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔